تماشا لگانا مشکل نہیں، چاہے اپنا تماشا لگائے کہ دوسروں کا لگائے۔ آپ تماش بین بنے یا خود کا تماشا لگا دے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو تماشا لگانے میں ماہر ہوں گے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا تماشا لگایا ہے۔ دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کچھ ایسے نمونے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس معاشرے میں بے راہ روی کو فروغ دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، جو نمود و نمائش میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، لیکن اپنے اعمال سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی کرتوتوں سے شیطان نظر آنے والے یہ لوگ کبھی کبھی ایسا پیغام بھی دے جاتے ہیں جس پر ہنسی آتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ارد گرد نظر آئیں گے۔ موبائل کی اسکرین آن کریں، وہ آپ کو وہاں ملیں گے۔ ٹی وی چلا دیں تو آپ کو وہاں یہ لوگ نظر آئیں گے۔ پوش علاقے میں جائے یا کسی بستی میں، قدم قدم پر یہ لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایسی ہی لوگوں نے حال ہی میں ایک نیا تماشا لگایا ہے۔ پیغام تو مثبت ہے، لیکن بولنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے مثبت پیغام بھی منفی ترین لگتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں بروقت اطلاع ملتی رہے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، حال ہی میں بہت سارے پاکستانی اداکاروں اور اداکاراؤں نے شادی کی۔ اس کے ساتھ بالی ووڈ میں بھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور اس سیزن میں جو بازی لے گیا وہ دراصل دنیا کا امیر ترین خاندان تھا، جس کو امبانی خاندان کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر اربوں روپے لگا دیے۔ شادی میں ہونے والے خرچے اور اخراجات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شادی پر لوگوں کو بلانے اور دعوت کے لیے جو کارڈ استعمال کیا گیا تھا اس کی قیمت 2.5 لاکھ روپے تھی۔ ہر بندے کو لے کر آنے اور واپس چھوڑنے کے لیے خصوصی جہازوں کا استعمال کیا گیا۔ سونے سے بنی ہوئی اشیاء تمام مہمانوں کو گفٹ کی گئی، لیکن امیر لوگ تھے تو خرچہ کرنا بھی ان کو خوب آتا تھا۔ اس کے ساتھ پاکستان میں بھی ایک شادی بہت مشہور ہوئی جو 1 ہفتہ سے زائد چلی، اور یہ شادی کسی اور کی نہیں بلکہ ایک مشہور اداکار اور اداکارہ کی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایمن اور منیب بٹ کی شادی کی۔ یاد رہے یہ شادی 1 ہفتہ سے زائد چلی، جس میں ڈانس کے پروگرام تھے اور سب کچھ تھا جو ہمارے کلچر میں نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے مذہب میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل یہ جوڑا ہنی مون پر ہے۔ کم از کم کروڑوں روپوں کا خرچہ کرنے کے بعد اب ہنی مون پر لاکھوں روپے لوٹا کر واپس آ رہا ہے، لیکن حال ہی میں اس جوڑے نے ایک عجیب سا پیغام دیا ہے۔ دراصل آج کل ایک تحریک چل رہی ہے جس میں لوگوں کو جہیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ایک طرح سے لوگوں میں شعور پیدا کیا جا رہا ہے کہ جہیز کی وجہ سے بہت ساری بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہے اور ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ جہیز والدین پر بوجھ ہے، جہیز اس معاشرے پر بوجھ ہے۔ اگر جہیز لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ مرد نہیں ہیں، آپ خود نہیں کما سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فری میں سب کچھ مل جائے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، اگر اس پیغام کو دیکھا جائے تو بہت اچھا پیغام ہے، لیکن اس پیغام کو پھیلانے میں جن لوگوں کا کردار آ رہا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ یہ تحریک مسلسل مشہور ہوتی جا رہی ہے اور اس میں ایسے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو میڈیا پر سامنے نظر آتے ہیں، چاہے وہ اداکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی گلوکار کی صورت میں ہو۔ ناظرین، دراصل اس میں مرد اور خواتین کے ہاتھوں پر مہندی سے لکھا ہوتا ہے کہ جہیز خوری بند کرے۔ یہ ایک بہت اچھی تحریک ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور خاص کر پاکستان میں اس پر مکمل پابندی لگنی چاہیے۔ لیکن اس اچھے کام کی آڑ میں جس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو جان لیں تو حیران ہو جائیں گے کہ کیسے اچھے لباس میں بیڑے چل کر آتے ہیں اور کیسے نیک مقصد کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، آپ خود دیکھیں کہ ایسے لوگ جن کی شادیاں 2 ہفتے سے زیادہ چلتی ہو، جن پر کروڑوں کا خرچہ آتا ہو، جن کے زیورات، جن کا لباس لاکھوں روپے کا ہو، اب وہ لوگ سادگی کا درس دیں گے، اور ساتھ میں ایک مخصوص علامات کو بھی یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے آدھے چہرے کو چھپا کے رکھتے ہیں اور آدھا چہرہ سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ الومیناٹی کی ایک بنیادی علامت ہے، یعنی 1 آنکھ۔ گویا آپ کو یہ لوگ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں اور پورے معاشرے کی سدھار چاہتے ہیں، کسی کی بیٹی بوڑھی رہے اور اس کی شادی نہ ہو، حالانکہ الومیناٹی سارا اس کے برعکس کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہوتے، ہمارے معاشرے کا بگاڑ ختم کرنے کی کوشش کرتے، تو کیا کبھی یہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، فیشن کے نام پر عجیب و غریب لباس پہنتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ ایک عالمی تنظیم الومیناٹی کے کرندے ہیں جو ان کا پیغام لے کر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ذہنوں پر اس کا اثر ڈالنے کی بھرپور کوشش بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رہے، یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو کسی بھی معاشرے پر اثر انداز ہونے کے لیے اس سے پہلے باقاعدہ ریسرچ کرتی ہے، باقاعدہ فیلڈ ورک کرتی ہے۔ معاشرے کی کیا خوبیاں ہیں، ایسی کون سی کمزوریاں ہیں کہ جس کے ذریعے کسی بھی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں، کروڑوں روپے لگاتے ہیں۔
اس کی آپ کو ایک مثال رینڈ کارپوریشن کی صورت میں نظر آئے گی۔ یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو امریکہ کو اپنی پالیسی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں ایک تحقیق کی اور تحقیق اس بنیاد پر تھی کہ پاکستان سے اسلامی ایجنڈے کو کیسے نکالا جائے، پاکستان سے اسلامیت کو کیسے خارج کیا جائے، اور اس پر ان کی بڑی دلچسپ اور خطرناک رپورٹ بھی آئی جس پر کام بھی ہوا۔ لیکن آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اس پہ ذرا غور کریں۔ ہم مانتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسی شادیاں کرنا جس پہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہو، ایسی شادیاں کرنا کہ جس میں تشہیر ہو، ایسی شادیاں کرنا جس میں ہمارے معاشرے اور ہمارے کلچر کے خلاف ایک نیا کلچر متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہو، وہ اس سے بھی بڑی لعنت ہے۔ جیسے ایک لعنت ہے لیکن لاکھوں روپے کا لباس پہن کے اس کی تشہیر کرنا یہ بھی لعنت ہے۔ جہیز ایک لعنت ہے لیکن ایک غیر ملکی کلچر کو متعارف کروانا اس سے بھی بڑی لعنت ہے۔ یاد رہے ناظرین، ایک مخصوص نشان کو لے کر ایک مخصوص مسئلے کو اور پھر اس پر تحریک چلانا دراصل اس مسئلے کی اصلاح نہیں اور نہ ہی لوگوں کو اس کے بارے میں مثبت پیغام دینا ہے، بلکہ اس نیک مقصد کے آڑ میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ الومیناٹی جو کہ ایک خطرناک تنظیم ہے اور کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مسلمان اپنے کلچر کو اپنے دین کے مطابق کرے۔ یاد رہے اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی بہت کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز نے چاہے وہ سپاہی کے لباس میں ہو یا چاہے سادہ لباس میں ہو، ہمیشہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے، ان کے پروپیگنڈے کا توڑ کیا، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہمارے گمنام ہیرو ان کے خلاف کام کرتے رہیں گے اور ان کو منہ کی کانی پڑے گی۔